نوجوانوں، ماہ ذی الحج اپنے فیوز و برکات اور اپنے فضائل و کمالات سمیٹے ہوئے اللہ پاک یہ مہینہ ہمیں زندگی میں پھر ایک بار عطا فرما رہا ہے۔ نوجوانوں، اس ماہ مبارک میں بہت سے اہم کام اور بہت سی قیمتی نفوس قدسیہ نے اس ماہ مبارک کے اندر کارنامے سر انجام، شہادتیں، فیوز و برکات اور فضائل و کمالات ایسے اس ماہ مبارک میں رونما کیے ہیں، قیامت تک آنے والی دنیا حضور پاک کی امت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت طہار کو قیامت تک ہمیشہ یاد کرتی رہے گی۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی 18 تاریخ کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، سید الشہداء، خلیفہ سوم، امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ذو الحجہ کے مہینے میں منائی جاتی ہے۔ آپ کا عرس پاک بھی ہوتا ہے، آپ کی زندگی کے لمحات ویسے تو زماتن ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر صحابی کو یاد کیا جاتا ہے، مگر یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی ماہ مبارک ہے جس کی 19 تاریخ کو سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی 1367 ہجری کو آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے قرآن مجید کی خوبصورت تفسیر خزائن العرفان، خوبصورت تفسیر آپ نے لکھی ہے۔ زمانہ قیامت تک آپ کے لکھے ہوئے اس قلم کی سیاہی سے جو انوار و تجلیات کائنات میں ہمتن بکھر رہی ہے، اس کی خوشبو بھی محسوس کرتی رہے گی، اور ان کی قبر میں وہ قرآن کی خوشبو ان کی بخشش کا ذریعہ بن کر روز روشن کی طرح مہکتی رہے گی۔ اسی ماہ ذو الحجہ کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال ہوا۔ اور نوجوانوں ادھر توجہ میری طرف، ادھر دھیان میری طرف رکھو، توجہ میری طرف۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی نفوس قدسیہ ہیں جن کی قبر میں حضور خود اتر کر آپ زمین پہ تشریف لے کے لیٹے تھے۔ مولا علی کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد، ان کی قبر میں حضور لیٹے ہیں۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی قبر میں حضور لیٹے ہیں۔ سیدہ عائشہ کی والدہ سیدہ ام رومان، ان کی قبر میں حضور لیٹے ہیں۔ نوجوانوں، وہ کتنے خوش قسمت ہوں گی جن کے قبر میں حضور کا جسد اقدس تشریف فرما ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوگی، اور وہ نفوس قدسیہ بھی کتنی بلند و بالا، عرفہ و والا، بے مثل و بے مثال میں با کمال ہوگی، جن کی قبر میں امام الانبیاء جلوہ فروز ہوئے ہوں گے۔ ان کا وصال، سیدہ ام رومان کا وصال اماں عائشہ کی والدہ ہے، اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ 9 ذی الحجہ 10 ہجری، خطبہ حجت الوداع، آخری خطبہ جس پہ آج جمعۃ المبارک میں گفتگو کر رہا ہو، آخری خطبہ امام الانبیاء نے دیا تھا۔ نوجوانوں، آج کے اس خطبہ حجت الوداع بڑی بڑی دنیا کے انسانی قوانین لکھنے والے دفعات، پرچے، قانون اور اصول وضع کرنے والے لوگ اپنی اپنی مرضی کے اصول لکھتے رہے۔ آج تمہیں شاہ مدینہ
امام الانبیاء نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ 118 قوانین بیان کیے تھے. قیامت تک پوری دنیا کے کافر، پوری دنیا کے مشرک، پوری دنیا کے یہودی، پوری دنیا کے نصرانی اپنے جتنے مرضی دفعات لکھ کے لے آئے. حجت الوداع کے موقع پہ امام الانبیاء نے جو سنہری حروف لکھے تھے، رب کعبہ کی قسم کسی ایک حرف کے، ایک نکتے کے، ایک عضو کی کا بھی مقابلہ کر سکتے نہیں. اتنا حسین لفظ، اتنے خوبصورت، اتنے نمایاں، اتنے بے مثل و بے پایا، اتنا حسین لفظ لکھے تھے. 118 نکات لکھے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑے بڑے اسلامی قوانین لکھنے والے، ان کے قوانین نیچے رہ گئے، ان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک امام الانبیاء کے قدم پہنچے ہیں.